إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. دنیا کی یہ زندگی جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور یہ چاند، سب کچھ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ہمارا ماضی عالم ارواح ہے. جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، ہمارا حال دنیا میں ہمارا آنا ہے، جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل مرنے کے بعد جو زندگی کا آغاز ہے، اور پھر آخرت کا جہان ہے، اور قیامت کا وہ دن ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے. دنیا میں ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے جہاں وہ اپنے حال کی فکر کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے کہ میرا مستقبل میں کیا بنے گا. مستقبل اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب دڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے ہر رکاوٹ کو آپ دور کر لیتے ہیں. کوئی بھی رستے میں رکاوٹ آپ بننے نہیں دیتے. ہر انسان چاہے غریب ہے یا امیر، کمزور ہے یا طاقتور، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے. تگ و دو، جد و جہد، محنت اور کوشش کرتا ہے. چاہے اس نے مکان بنانا ہو، چاہے اس نے کوٹھی بنانی ہو، چاہے گاڑی لینی ہو، چاہے ڈگری حاصل کرنی ہو، چاہے دنیا کے اندر اس نے پیسے جمع کرنے ہوں. بہرحال کام مشقت طلب ہے، کام محنت طلب ہوتا ہے. حتیٰ کہ گھر میں کھانا بھی پکانا ہو تو اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے، سامان لانا پڑتا ہے، پھر پکانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. کوئی کام بھی محنت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کیا اللہ رب العزت کی جو جنت ہے وہ محنت کے بغیر مل جائے گی؟ اور اگر ہمیں خواہش ہے جنت الفردوس میں جانے کی، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی خواہش ہے، اللہ کی جنتوں میں جانے کی خواہش ہے، تو پھر ہمیں
جتنی قیمتی چیز ہے اتنی ہی اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، اتنا ہی اس کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، اور اتنا ہی اس کے لیے ہمیں اپنا دماغ کھپانا ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو عیش آرام سے گزارنے کے لیے، جو کہ 60-70 سالہ زندگی ہوتی ہے یا اس سے تھوڑی سی زائد، اتنی محنتیں اور کوششیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، قبر کی تنہائیاں ہیں، محشر کا 50,000 سال کا دن ہے، اور پھر جنت الفردوس یا جہنم کی آگ۔ سوچنا چاہیے کہ اس لمبے پیریڈ کے لیے جو کہ ہمیشہ کا ہے، ہماری کیا تیاری ہے۔ یہ بات تو اللہ نے طے کر دی ہے، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر۔ ساری سوچیں ختم کر کے، سارے دنیا کے خیالات ختم کر کے، فی الوقت میری آپ سے گزارش ہے، پڑھائیوں کے، گھروں کے، رشتوں کے، شادیوں کے، ماں باپ کے، دنیا کے مسائل کے سارے تعلقات کا خاتمہ کر کے فی الوقت صرف اس مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی سوچو کہ جنت میں کیسے جانا ہے، جنت میں کیسے پہنچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں میں کیسے جا سکتا ہوں۔ ہر ایک کی سوچ چھوڑ دو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، اس وقت موجودہ وقت میں صرف ایک سوچ رکھو کہ میں نے تنہا جنت میں جانا ہے، کوئی مجھے لے کے نہیں جائے گا، کوئی مجھے اپنا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے کے جائے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کچھ احادیث میں بیان فرمایا ہے، جو میری بات مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو میری بات مانے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اپنا مستقبل ہمیں بنانا ہے۔ آج کل اولادیں والدین کو جواب دے دیتی ہیں کہ جی میرا مستقبل میرے ساتھ ہے، آپ کا مستقبل آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر سعد بن خیثمہ کی بات کو بھی یاد کرو، بدر کے میدان میں جب نکلنے لگے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں باپ بیٹا جہاد کے لیے نکلنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو، ایک جہاد میں جائے گا، ایک پیچھے گھر میں رہے گا۔ دونوں باپ بیٹا تیار تھے، قرآن اندازی ہوتی ہے تو بیٹے کا نام نکل آتا ہے، اور باپ آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے بیٹے کے دل کو ترساتا، یعنی تیار کرتا ہے کہ میرے بیٹے تجھے زندگی میں مواقع ملتے رہیں گے، تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، میری عمر ختم ہونے والی ہے، شاید کب موت آ جائے، تو میری تو اس سے درخواست ہے کہ تو مجھے جہاد میں جانے دے اور خود نہ جا۔ تو سعد کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں جو انہوں نے آگے سے بولے تھے، ابو آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، آپ میرے والد ہیں، آپ کی خدمت بھی، لیکن لو کان غیر الجنہ لآثرتک، یہاں جنت کا سودا ہے، یہاں جنت کا مسئلہ ہے، میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح کبھی نہیں دوں گا، جنت میں نے سب سے پہلے یعنی جانا ہے، میری خواہش ہے، اس لیے قرآن اندازی میں میرا نام نکلا ہے تو میں ہی جہاد میں جاؤں گا۔ تو آپ سب احباب بھی دوستوں کی خاطر، بھائیوں کی خاطر، بہنوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، کنبے قبیلے کی خاطر، بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر جنت سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، جنت سے اپنے آپ کو بہت دور لے کے نہ جانا، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ بس اپنی جنت کی سوچ خود سوچو۔ دنیا میں جنت بنانے کی بڑی سوچ ہے، باغ ہوں، باغات ہوں، نہریں ہوں، چشمے ہوں، آرام دہ زندگی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، اولاد، والدین، خدمت گزار، نوکر چاکر، اس جنت کا بھی سوچو جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت کی خصوصی ہمیں نعمتیں ملیں گی، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اس جنت کے بارے میں آج کی محفل میں ہم نے سوچنا ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے بنا دی ہے، اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ اس کا ثبوت صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان
فتحت ابواب الجنان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جنت بن چکی ہے، جنت تیار ہو چکی ہے، اس لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. سوموار اور جمعرات کے دن بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے، جنت کو تیار کر دیا ہے، پھر ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر کی. سیر کرتے کرتے میں ایک محل کے پاس پہنچا، بڑا ہی پیارا محل تھا، خوبصورت. تو میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. میرا دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، مگر وہاں ایک نوکرانی حور جنت کی سیر کر رہی تھی، اس محل کے اندر کام کاج کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی. تو مجھے اپنے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں اندر داخل نہیں ہوا. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قصہ سنا تو کہا اغار علیک یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں بھی غیرت کرنا تھی. اللہ کے رسول، آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے، میری سعادتیں بڑھ جاتی، میری خوش نصیبی بڑھ جاتی. تو جنت بن چکی ہے، جنت موجود ہے. جنت کے نام آج کل اکثر ایک میسج چلتا ہے جنت کے دروازے اور آگے نام لکھ لیے جاتے ہیں. نام اور ہیں، دروازے اور ہیں. ہاں دروازوں کے نام آپ کہہ سکتے ہیں، جنت کے جو نام ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اور حدیث میں. جنت کا ایک نام ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس جنت میں عزتیں محفوظ ہوں گی، مال محفوظ ہوگا، ڈاکو کوئی نہیں ہوگا، چور کوئی نہیں ہوگا، امن ہوگا، بد امنی نہیں ہوگی، ڈر اور خوف نہیں ہوگا. دار السلام جنت کا ایک نام ہے. اسی طرح جنت کا نام دار الآخرہ بھی ہے، آخرت کا گھر. ہمیشہ ہمیشہ آخرت یعنی آخری کام، اب اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. آخری تمہارا گھر جنت الفردوس ہے. اسی طرح جنت کا ایک نام دار المتقین بھی ہے، متقین کا گھر، پرہیزگاروں کا گھر، اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر، اللہ کا خوف کھانے والوں کا گھر. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے دار القرار. جنت کا نام دار القرار بھی ہے، جہاں قرار انسان پاتا ہے، سکون، آرام، نہ کوئی کام، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ. اسی طرح جنت کا ایک نام جنت الفردوس بھی ہے، بہت عالی شان باغات. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم رب سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. جنت کا ایک نام جنات عدن بھی ہے. عدن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو کہا کہ یہ ہمیشہ رہے گی تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اتنی بڑی حسین جمیل وہ جنت ہے. جنت کا ایک نام جنت الخلد بھی ہے، اس کا معنی بھی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی جنت. جنت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور بہت زیادہ دفع کیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جب ایمان والے، نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں تو ان کو وہاں ایسے ایسے پھل ملیں گے، ایسے ایسے اللہ پھل عطا فرمائیں گے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے تو ہوں گے، مگر ان کی لذت، ان کی چاشنی، ان کی مٹھاس، ان کا مزہ دنیا کے پھل اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے.
اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین وما ہم منہا بمخرجین، کہا وہ جنت ایسی ہوگی جس میں آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ انسان دنیا میں ہمیشہ تھک جاتا ہے، کام کرتا ہوا، بیٹھے ہوئے، کھڑا ہوتا ہوا، نہ سوئے تب بھی تھکتا ہے، سو جائے تو پھر بھی تھک جاتا ہے، اور کام کرے تو پھر بھی تھک جاتا ہے، اور بالکل فارغ بھی تھک جاتا ہے، بھوکا ہو تو پھر بھی تھک جاتا ہے، کھا پی لے تو پھر بھی تھک جاتا ہے، پڑھ لے تو پھر بھی تھکتا ہے، نہ پڑھے تو پھر بھی تھک جاتا ہے، بیمار ہے تو پھر بھی تھکتا ہے، تندرست ہے تو پھر بھی تھک جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آخر تھکتا ضرور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑی یہ بھی ایک نعمت ہوگی کہ جنتی کبھی تھکیں گے نہیں، کھاتے کھاتے بھی کبھی نہیں تھکیں گے، سوتے سوتے بھی کبھی نہیں تھکیں گے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور اس میں اضافہ کرتا رہے گا، تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ساتھ ہی اللہ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے نا انسان گھر میں ہو یا کہیں اور، تم نے غلطی کی چلو نکل جاؤ، جنت کے اندر سے نکالا کبھی نہیں جائے گا۔ جو آ گیا یہ کوئی دنیا کا بجلی دروازہ تو نہیں ہے ڈنڈے کھاتے جائیں اور ڈنڈے کھاتے باہر نکلیں اور بے ہوش ہوتے رہیں اور مرتے رہیں۔ یہ اللہ کی جنت ہے جس میں سے جو گیا کبھی نکلے گا، کبھی اس کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ سلام علیکم سلام علیکم طبتم، ہمیشہ یہ جواب آئے گا سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، خوش رہو خوش رہو، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ کے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اپنے بندوں کو یعنی جنتیوں کو، اللہ کے بندوں کو وہ یہ خوشخبریاں بار بار سنائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، عربی زبان میں دریا کو بھی نہر بولا جاتا ہے۔ نہریں جنت میں ہوں گی بہت بڑی بڑی، فرمایا صاف پانی کی نہریں ہوں گی جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی بڑا صاف شفاف، کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہوگی، نہ سردی والی نہ گرمی والی، صاف ستھرا دودھ۔ اور جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو بہت مزہ دے گی، بڑی لذت ملے گی، مگر شراب ایسی ہوگی کہ اس سے انسان کا دماغ پھٹے گا نہیں، بہکے گا نہیں، نشہ نہیں اس سے ہوگا، مگر مزہ بہت زیادہ آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت کے اندر صاف شفاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ نہر 1 کلو شہد اصلی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے، نہریں ہوں گی شہد کی خالص، اور بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہوں گی، بغیر کسی تھکاوٹ کے مل رہی ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جتنے پھل ہیں نا سارے کے سارے جنتیوں کے سامنے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جنت الفردوس وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، چہرے بڑے پیارے ہوں گے، کوششیں اللہ نے قبول کر لی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ ودرابی مبثوثہ۔ کیسا نقشہ رب نے کھینچا ہے، بلند و بالا جنت ہوگی، باغات ہوں گے، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، مسندیں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوں گی، اور اوپر ٹیک لگا کے جنتی بیٹھا ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کر رہے ہوں گے اور شراب کے جام پلا رہے ہوں گے، جام طہور کے۔
بار بار انسان کو لذت دی جائے گی، جام طہور کے پلائے جائیں گے، صاف ستھری شراب جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جنت کے اندر جو جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنتیوں کو ایسے پیارے پیارے باغات ملیں گے، باغوں کے اندر چشمے ہوں گے اور چشموں کے ساتھ مسندیں لگی ہوں گی، جنتی اوپر بیٹھے ہوں گے، نہ گرمی زیادہ ہوگی نہ سردی زیادہ ہوگی، اور جو جنت کے پھلدار درخت ہوں گے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے، اتنا نیچے پھل ہوگا کہ بندہ بیٹھے بیٹھے ان کا پھل توڑ کے کھا لے گا۔ اوپر سے جام بڑے بڑے پیارے شیشے کے، چاندی کے، بڑے خوبصورت، ان کے اندر ایسے شراب کو چشمے کا پانی ڈالا جائے گا، بڑا پیارا وہ پانی ہوگا، بڑا اس کا مزہ آئے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، وہ بچے ایسے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جدھر نگاہ دوڑاؤ گے چاروں طرف تمہاری حکمرانی ہوگی، تمہاری بادشاہت ہوگی، اتنی بڑی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی زمینیں، اتنے پلاٹ، اتنے کوٹھیاں، اتنے محل، اتنی جاگیریں کہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہاں جنتیوں کو بڑے بڑے پیارے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، خوبصورت، اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جام طہور خود پلائے گا۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ ہے بدلہ، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا آج اللہ تمہیں اس کا انعام دے رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، تمہیں کیا پتا کہ جنت میں دائیں جانوں والے کیسے ہیں؟ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، بیری کا درخت ہوگا، کانٹے اس کے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے بیر اس کے اوپر لگے ہوں گے، میٹھے، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور دودھ سے زیادہ سفید اور نرم و نازک، مکھن کی طرح نرم، اور اللہ فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، طے لگا ہوا کیلا ہوگا، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے درختوں کے سائے ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، چشمے ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، درختوں پہ لگے ہوئے پھل ہوں گے، لا مقطوع ولا ممنوع، اتنے زیادہ پھل ہوں گے کہ نہ تو کوئی تمہیں کھانے سے روکے گا اور نہ ہی وہ پھل کبھی ختم ہوں گے تمہارے کھانے سے۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، بڑے پیارے بستر ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، تمہاری دنیا کی عورتوں کو اللہ خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا اور ان کو باکرہ بنا دے گا، جوان اللہ کر دے گا، عُرُبًا أَتْرَابًا، تمہاری ہم عمر ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھرے ہوئے سینے والی ہوں گی، کن کے لیے؟ اصحاب الیمین کے لیے، دائیں جانب والوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ جنت کی شان کتنی ہے؟ دنیا میں ہر چیز کی شان ہوتی ہے، جنت کی شان اللہ نے خود بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو جنت ہے نا وہ اتنی پیاری ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، حقیقت میں ساری جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں سوچا بھی نہیں، اتنی پیاری جنت ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس، کسی نفس نے سوچا ہی نہیں کہ رب نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔
جنت کی شان موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت میں اتنی قیمتی ہے کہ دنیا جہان کی حکومتوں سے، دولتوں سے، نعمتوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، تھوڑی سی جگہ پوری دنیا سے قیمتی۔ یہ فرما کون رہے ہیں؟ خاتم النبیین۔ ہمیں یقین کب آئے گا؟ اور جنت کی شان، جنتی جنت میں موج کرتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، جنت میں مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ موت کا تو نام سن کے انسان ڈر جاتا ہے، موت کا تذکرہ سن کے انسان ڈر جاتا ہے۔ موت کو لایا جائے گا، سارے جنتیوں کو موت دکھائی جائے گی، پھر اللہ کہیں گے فرشتوں سے اس کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ موج کرو، مزے کرو، تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے جنتی اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے ہیں، مگر وہاں موت نہیں ہے۔ دوسری طرف جہنمی بھی ہوں گے، جب موت کو وہاں ذبح کیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، کیونکہ موت اب آنے نہیں ہے تو عذاب ہمیشہ ہے۔ تو جنتی موت کو ذبح ہوتے دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔ اور جنت کی یہ شان ہے جس میں آتا ہے 40 سال کی مسافت میں بھی بندہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ بندہ وہاں ہو جو دریافت دنیا ہے۔ باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں سمندروں کے اندر آگے انتہا میں کیا ہے، جو دریافت دنیا ہے، کوئی دنیا ایسی ہے کہ 40 سال لگ جائے وہاں پہنچتے ہوئے؟ نہیں ہے۔ 40 سال کا عرصہ، کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں کہ جہاں 40 سال لگے، اور وہ بھی تیز رفتار سواری۔ فرمایا جنت اتنی پیاری اور حسین و جمیل ہے کہ بندہ ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا اور اس کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جائے گی۔ جنت کی خوشبو ہے، جنت کے نظارے اتنے دلکش ہوں گے کہ 40 سال کی مسافت سے بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جنت کی اتنی شان ہے، فرمایا دنیا میں مارے کھانے والا، دکھ اٹھانے والا، تکلیفیں لینے والا، دنیا میں غم لینے والا، آنسو بہتے تھے، ازمائشوں میں تھا، امتحانوں میں تھا، جو ہی جنت میں پہلا قدم رکھے گا، اتنی جنت پیاری ہے کہ اللہ پوچھیں گے تم نے دنیا کے اندر کوئی غم دیکھا تھا، تکلیف دیکھی تھی، پریشانی دیکھی تھی؟ تو جنتی کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آ کے مجھے سارے غم بھول ہی گئے، کوئی غم رہا ہی نہیں میرے پاس، مجھے یاد ہی کچھ کہ مجھے کوئی تکلیف بھی آئی تھی، پریشانی بھی آئی تھی۔ جنت اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے، فرمایا جنت کے اندر آ کر بھی بندہ ایک بات پہ حسرت کرے گا کہ اگر میں یہ بھی کام کر لیتا تو پتہ نہیں مجھے کتنی پیاری جنت اور مل جاتی۔ اللہ کا ذکر کرنے میں کہ فلاں گھڑی میں نے رب کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ جنت میں حسرت کریں گے بندے، اور یہاں کتنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ کھینچ کے بھائیوں کو درس میں لایا جاتا ہے، ترلے کر کے، منت کر کے، اور کبھی اس دروازے داخل ہوتے ہیں، اس دور سے نکل جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی جنت کا سوچا کرو، کتنی پیاری وہ جنت ہے، کتنی عظیم الشان وہ جنت ہے، جنت کی وسعت کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ متقیو اس جنت کے لیے کوشش کرو جو زمین و آسمان سے بھی چوڑی ہے۔ ایک شہید کو جو جنت ملے گی کتنی بڑی ہوگی؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟
حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک آج تک کوئی اندازہ لگا سکا؟ سورج تک تو اندازے لوگوں نے لگائے ہیں، چاند تک تو دنیا کہتی ہے ہم پہنچے ہیں، مگر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے کہ ایک شہید کو اس طرح کی 100 جنتیں ملیں گی۔ کتنی بڑی حکومت ہوگی، یہاں کونسلر بننے کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک 100 جنتیں۔ اور فرمایا سب سے آخر میں جنت میں آنے والا کون ہوگا؟ فرمایا جہنم میں ہوگا بندہ۔ بڑی حدیث رلاتی بھی ہے اور مسکراتی بھی ہے، مسکرانے کا بھی موقع دیتی ہے۔ ایک انسان رب کے تلے کرے گا یا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، آخری ہوگا، اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے کہا یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے چاہے جنت میں داخل نہ کرنا۔ آگ اتنی، گرمی اتنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کھانا کھانا آسان ہے، سوچا کرو کھانا پکتا کیسے ہے؟ کھانا بھی تو ایک جان ہے نا۔ آتا ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ وہ لقمہ کیسے پکتا ہے؟ کبھی چولہا دیکھو، کبھی دیکھو وہ کمرہ جہاں سب کچھ پکتا ہے، کس گرمی سے وہ پکتا ہے اور تیار ہوتا ہے، کتنا تکلیف برداشت کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ تو انسان کہے گا یا اللہ جہنم سے نکال دے چاہے جنت میں داخل نہ کرنا۔ اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے، اس کا منہ پتہ کس طرف کریں گے؟ جہنم کی طرف، جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی اتنی لو ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، وہ اس کی زہریلی اتنی ہوائیں ہوں گی کہ جہنم سے تو نکل گیا ہے، پہلے جہنم بڑا ستاتی تھی، وہاں سے تو نکل گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، مگر اس کے جسم کو ہوا جلا رہی ہے، زہریلا دھواں ہے اور جسم کو خراب کر رہی ہے بیچارہ۔ پھر اللہ کے سامنے کہی یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرما، اس اللہ گرمی سے مجھے بچا، یہ تو بہت قریب ہے، تیرا جسم زہریلا بن گیا ہے۔ تو اللہ کہیں گے دوبارہ غور خواہش تو نہیں کرے گا؟ اللہ میرا وعدہ تجھ سے اس دروازے سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ اللہ اس کو وہاں سے ہٹائیں گے اور جنت کے دروازے کے پاس لے کے چلے جائیں گے۔ جنت کے دروازے پہ کھڑا پہلے تو ویسے ہی مست ہو جائے گا، جنت کو دیکھ کے اتنی خوبصورتی، اتنا حسن، اتنے باغات۔ آپ کو اچھا علاقہ دیکھے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، علاقہ خوبصورت جنت کا دیکھ کے۔ لوگ وہاں چہل پہل کر رہے ہوں گے، ٹہل رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، بڑی دیر دیکھتا رہے گا۔ آخر انسان ہے، کہے گا یا اللہ دروازے پہ لے کے آگے اندر بھی داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے تو نے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیسا انسان ہے، تو نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا، اب تو جنت میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، اگر تو مجھے اندر داخل کر دے تو تجھے کیا ہوگا، میں تیرا بندہ ہوں، آخر مجھ پر رحم فرما۔ اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ داخل ہوتے ہی پھر اپنی جگیر کا مسئلہ بن جاتا ہے، پہلے تو باہر تھا نا، اب اندر داخل ہو گیا تو دیکھ رہا ہے دنیا گھوم رہی پھر رہی، اپنے اپنے مکان، نوکر چاکر، حوریں، عورتیں، بڑے تحفے تحائف۔ جنت میں داخل ہوتے کہے گا یا اللہ تیری جنت تو بھر چکی ہے، میرے لیے جگہ کوئی نہیں ادھر، جنت تو بھری جا چکی ہے، میرے لیے جگہ ہی کوئی نہیں۔ جس طرح زکریا علیہ السلام نے کہا پہلے رب سے بیٹا مانگتے رہے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، رب ہب لی من الصالحین۔ جب اللہ نے کہا میں دیتا ہوں تو فوراً کہتے ہیں اللہ کیسے دے گا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے۔ تو اللہ نے کہا دینے والا میں ہوں، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہے گا یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں، تو اللہ فرمائیں گے تمل، تو جگہ کی بات کر رہا ہے، خواہش کر کتنی جنت چاہتا ہے، تمنا کر کتنی چاہتا ہے۔
سوچ سوچ کے اندازے لگا لگا کے بعد روایت میں آتا ہے بندہ کہے گا یا اللہ جتنی بڑی دنیا تھی نا، ہمارے تصور میں دنیا ہی آ سکتی ہے نا، اور کیا آ سکتی ہے؟ ہم دنیا کے چاروں طرف ہی گھومتے اور ہماری سوچ ہی کو نہیں ہوتی، کاش ہم اور بھی سوچ لیں۔ اللہ جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی جنت دے دے۔ اس کے دل میں ہوگا اتنی کہاں ملے گی، چلو کچھ تو ملے گا نا۔ تو اللہ کہیں گے جتنی بڑی دنیا تھی تو نے اتنی مانگی ہے نا، میں تجھے اس سے 10 گنا بڑی جنت دیتا۔ جنتی یہ سنتے ہی ہوش و حواس گم کر بیٹھے گا اور کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ سے کہے گا بندہ اتسخر بی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہو کے یا اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کہیں گے میں نے مذاق تجھ سے کرنے ہیں میرے بندے، میں مذاق نہیں کرتا، میں نے تجھ سے مذاق نہیں کیے۔ انی علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ کی قدیر ہونے کا، قادر ہونے کا پتہ تو وہاں چلے گا۔ جنت کی وسعت اتنی بڑی جنت ہے جو ایمان والوں کو ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ ایمان والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ جنت کے دروازے، حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے قبول فرما دے۔ باب الریان۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، جہاں سے نمازی داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاں سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے۔ 8 دروازوں کے نام کسی حدیث میں نہیں آئے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان کا ذکر آتا ہے۔ جنت کے ایک دروازہ، اس کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا؟ نبی اسلام فرماتے ہیں جتنا مکے سے بصرہ شہر ہے نا، مکہ سعودی عرب میں، بصرہ عراق میں، جتنا درمیان میں فاصلہ ہے اتنا ہی جنت کا دروازہ چوڑا ہوگا۔ اور کہا میری امت کے جو بغیر حساب جنت میں جانے والے ہیں وہ ایک ہی لائن میں، ایک ہی سطر میں ہوں گے اور اکٹھے ہی اندر داخل ہو جائیں گے۔ جنت کے دروازوں کی اتنی وسعت ہے۔ اور جنت کے درجات، اس کے لیے ہم کہتے ہیں، اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں جنت میں جانا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جائیں گے مار کھا کے، یا چلو جنت میں جائیں گے بغیر مار کھائے چلے جائیں۔ درجات، جنت کے اندر بھی درجے ہوں گے، جنت کے اندر بھی مقامات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بعض جنتی ایسے اونچے ہوں گے کہ نیچے والے جنتی اوپر نگاہیں اٹھا کے دیکھیں گے جیسے ستارے ہوتے ہیں نا، ستارے، اتنے اونچے بعض جنتی ہوں گے اور بعض نیچے۔ صحابہ کرام نے سنتے ہی پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی وہ تو نبی ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ وہ تو نبی ہوں گے اتنے اونچے، اور ہم کہاں؟ کہاں صرف نبی نہیں، اتنے اونچے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میری سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ بھی وہی ہوں گے، ان کو بھی وہی اونچا مقام مل جائے گا۔ اتنی بشارتیں ملیں جنت کے درجات کی حاصل کرنے کی، پھر بھی ہم کوشش نہ کریں، پھر بھی ہم سبقت لے جانے والے نہ بنے، آگے بڑھنے والے نہ بنے۔ جنت ہی داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں اللہ فرمائیں گے فرشتوں، یہ چونکہ پہلی دفعہ جنت میں آئے ہیں، پہلا ہی قدم رکھا گیا ہے، تو میری طرف سے میرے بندوں کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ مہمان نوازی کریں گے، نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم، اللہ مہمان نوازی کرے گا۔ میرے فرشتوں ان کو مچھلی کا جگر کھلاؤ، بیل کا گوشت، وہ دنیا والے بیل نہیں ہوں گے، وہ دنیا والی مچھلیاں نہیں ہوں گی، بیل کا گوشت، مچھلی کا جگر اور سلسبیل نامی چشمے سے پیارا سا پانی، میرے جنتیوں کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں کو اقتدار دے گا، حکومتیں دے گا، محل، بہت بڑے بڑے محل ہوں گے، کستوری کے اور سونے اور چاندی
اور یاقوت و مرجان کے محل بنے ہوں گے. محل کے اندر بھی جتنی زیب و زینت ہے ساری سونے کی ہوگی, چاندی کی ہوگی, ہیروں کی ہوگی, یاقوت و مرجان کی ہوگی. احادیث میں آتا ہے کہ ان محلوں کو دیکھ کر بندہ دیکھتا ہی رہ جائے گا. اتنے پیارے محل ہوں گے, اتنے خوبصورت محل, اور اتنی خوبصورت وہ کوٹھیاں ہوں گی, اور ایک دو نہیں, جتنی انسان چاہے گا. ان کوٹھیوں میں, ان محلوں میں خیمے ہوں گے. محلوں کا اندازہ آپ نے بعد میں لگانا ہے, پہلے خیموں کا اندازہ لگا لو کہ محل کے اندر جو خیمے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. جس میں آتا ہے ایک جنتی کا خیمہ ایک موتی کا ہوگا. یہ موتی کتنا بڑا ہوگا؟ جس میں آتا ہے 60 میل چوڑا ہوگا. 60 میل چوڑا. آج تک کوئی بلڈنگ 60 میل چوڑی نہیں بنی. 60 میل چوڑا موتی, جنتی کا خیمہ, اور اس خیمے کے اندر ہر نکر میں جنتی کے لیے ایک عورت ہوگی, حسین و جمیل, خوبصورت, پاک صاف, تقوی پرہیزگاری والی. ہر نکر میں جنتی کے لیے عورت ہوگی. کہا جنتی جنت کے اندر سارے خیمے پر ایک ہی دفعہ نظر رکھ سکے گا, پورا خیمہ اس کو نظر آتا ہوگا. باہر والوں کو خیمے کے اندر کچھ نظر نہیں آتا ہوگا.